امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، دھوپ کی دیوار۔ دھوپ کی دیوار ایک پاکستانی ویب ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے، حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ویب سیریز کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، زیب رحمان، سویرا ندیم، سمینہ احمد اور منظر صہبائی شامل ہیں۔ پاک بھارت تنازعہ کے پس منظر میں بنائی گئی اس ویب سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ جنگ سے امن کس طرح بہتر ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، سمی۔ سمی سماجی وجوہات کے بارے میں ایک پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اسے نور الہدیٰ شاہ نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ رحیم یار خان کے دیہی علاقوں میں قائم یہ سیریز ونی کے تصور کے گرد گھومتے ہوئے دیہی معاشرے کے سماجی مسائل کو مرکوز کرتی ہے اور صنفی امتیاز جیسے عام مسائل کے خلاف اخلاقی سبق دکھاتی ہے۔ ونی کے تصور کی عکاسی کرتے ہوئے کہانی سمی کے سفر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک نوجوان لڑکی ہے جسے اس کے خاندان نے چودھری خاندان کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، جہاں اس کے بھائی نے اس کی منگیتر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہی پلاٹ کے اندر مختلف کرداروں کے ساتھ حقیقت پر مبنی مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، عدنان صدیقی، سمن انصاری اور احد رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کر رہی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے، جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا مانی، شاز خان اور سہیل علی ابڑو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ اپنے ہی خاندان کے بٹ جانے کے بعد آزمائشوں اور مصیبتوں کو پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مصطفیٰ افریدی نے اس ڈرامے کا اسکرین پلے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار، جو خود کو ایس ایس جی کہتے ہیں، مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام، اس کی والدہ اور بہن پر مشتمل ہے۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں
اور وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دعا اور رانی ہے۔ رانی ایک گاؤں کی لڑکی ہے جبکہ دعا راولپنڈی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی اولاد ہے۔ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور کے آئل انڈسٹری سے اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد امان اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے اینا کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ امان نے شادی سے چند دن پہلے شادی ختم کر دی اور برطانیہ چلا گیا۔ صرف بعد میں واپس آ کر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کے بعد اینا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے کیونکہ امان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ وہ جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اور امان کے تکلیف دہ بچپن کے بارے میں جاننا ختم کرتی ہے، جس میں اس کے والدین اور بہن کو اس کے والد نے قتل کر دیا تھا۔ ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن امان نے میر فاروق زمان کو قاتل قرار دیا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، سجل علی، عدنان صدیقی، زرنش خان اور میرا سیٹھی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ہم تم۔ قطب محل قطب الدین الفت، اس کے والد صفی اللہ جو کہ ٹک ٹاکر ہے، اور 3 ذہین بیٹیاں ماہا، نیہا اور ساشا پر مشتمل ہے۔ قطب ہمیشہ بیٹے کی خواہش رکھتا تھا اور اس لیے اس نے آدم کو اپنا بیٹا بنایا۔ آدم جو ہمیشہ باپ کی محبت کا متمنی رہتا تھا اور اسے سلطان سے وہ کبھی نہیں ملا، قطب کا بھی بہت احترام اور خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے نیہا اور آدم آپس میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تاہم ان کے بڑے بہن بھائی ماہا اور سرمد بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ سرمد ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور ماہا کو بہت پسند کرتا ہے۔ حلیمہ سرمد کے چاہنے کے بارے میں جانتی ہے اور اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ماہا کے ساتھ اس کی شادی کر دے گی۔ سلطان نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ ماہا طلاق یافتہ ہے، لیکن جب اس نے قطب کو اپنی جائیداد ماہا کو دینے کی بات سن لی تو وہ اس پر گر جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ 2 روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم اور فائزہ گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔